اسوہ ابراہیمی اور جنریشن گیپ۔ کل ایک پروگرام سنا جس کا موضوع تھا کہ اولاد اس دنیا میں ہماری قیمتی متاع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کی طلب رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے؟ اپنی جائیداد کا وارث بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صالحین کا امام بنانے کے لیے۔ 80 برس میں بیٹے کا پیدا ہونا، کتنا فرق تھا عمر میں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خواب سن کر سر جھکا دینا، کوئی دلیل طلب نہ کرنا اور نہ کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کے بہت فرق کے باوجود باپ بیٹے میں کوئی جنریشن گیپ نہ تھا۔ کیسا قریب رہتا ہوگا وہ نونہال، باپ کے آگے پیچھے اور باپ لختے جگر کے آگے پیچھے۔ وہ باپ سے یوں جڑے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتے تھے اور دل کی زبان بھی۔ کسی بڑے مشن کے لیے ایسی ہی بائنڈنگ مطلوب ہوتی ہے، چاہے باپ بیٹے میں ہو یا بھائی بھائی میں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار کیسے نظر انداز کر دیا جائے؟ بچہ تو ناسمجھ ہے، ماں کا تو ہاتھ کلیجے تک گیا ہوگا خواب سن کر کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ انہوں نے بھی کوئی عقلی دلیل مانگی اور نہ بیٹے کو مزاحمت پر مائل کیا۔ خاندان کے کسی فرد کے گمان میں نہ تھا کہ مینڈھا آ جائے گا، تب ہی تو منہ کے بل لٹایا کہ معصوم بیٹے کی آنکھوں سے آخری پیغام کی منتقلی پر چھری کند نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں سر رکھتے ہوں گے کبھی، تو ماں نے بیٹے سے اس چلچلاتی دوپہر کا ذکر تو کیا ہوگا جب وہ پیاس سے بے چین تھے، پانچے چڑھائے میں کیسے دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی، پہاڑوں پر جا جا کے جھانکتی تھی کہ دور سے کوئی مسافر، پانی کا کوئی سراغ، کوئی پرندہ، کچھ تو نظر آ جائے کہ جیون کی آس بندھے۔ کتنے گھنٹے چکر لگائے ہوں گے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عرش پر ان چکروں کی گنتی لکھی جا رہی ہے۔ روز حشر تک امت کے خاص و عام ان قدموں کے نشان کو زندہ رکھیں گے۔ تبھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں آتا کہ میری ماں نے کتنی مصیبت اٹھائی۔ ہمارے سماج کے بچے عموماً ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور باپوں سے ذرا دور۔ ماں نے زندگی میں کبھی عسرت کے دن دیکھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار بچوں سے تذکرہ کرتی ہے، لیکن یہ تو پیغمبری گھرانہ ہے۔ یہاں معیار زندگی یہ نہیں کہ شوہر یا بھائی یونانی ساحلوں پر کشتیوں میں اس لیے ڈوب جاتے ہیں کہ بالخصوص ہم عورتوں کو بہتر معیار زندگی کی طلب ہے۔ عمدہ گھر، بہترین گاڑی، جدید ملبوسات، بہتر معیار زندگی کی طلب میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی مادری دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں کہ اہل خانہ بھی ایک پیج پر نہیں۔ اسوہ ابراہیمی میں ہم پورے خاندان کو ایک پیج پر دیکھتے ہیں، ساو جہد اس مادی دنیا کے پیمانوں سے بلند تر۔ آج ہمارے مسائل میں بڑا مسئلہ جنریشن گیپ ہے۔ بچے سنتے ہی نہیں۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بتائی گئی تھی کہ بیٹا باپ سے دور اور دوست کے قریب ہوگا۔ وہ کیسے باپ بیٹا تھے جن کی ہم آہنگی نے ایک تاریخ رقم کی۔ آج اس جنریشن گیپ کی وجہ بیٹے کے علاوہ باپ بھی ہیں، جو بچے کو بچپن سے یہ بتاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تمہاری خواہشات کی تکمیل ہے۔ ہم مائیں بھی بچوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ فلاں کے باپ نے اتنا کمایا کہ بیٹے نے تعلیم لندن جا کر حاصل کی، اور تمہارے باپ کی قناعت پسندی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جنریشن گیپ کی وجہ کبھی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ بیٹے خود سر کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہماری گود کے پلے بچے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم والدین معذرت خواہانہ رویہ رکھتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی طرح تمہیں باہر نہ بھیج سکے، سیلف فائنانس پر تعلیم نہ دلوا سکے۔ بیٹوں کی تربیت بچپن سے کیسی کرنی ہے یہ اسوہ ابراہیمی ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا بیٹا ہی ہمارا اہم قدم نہیں تو بیٹے کب کرائے پر ملتے ہیں؟ اولاد کی عاقبیت کی فکر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ انہیں اللہ کی رضا کا جویا بنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بت خانے میں بت توڑ کر ہی پیغام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال تربیت سے یہ پیغام چھوڑا
کہ تمہارے بعد تمہارے ایمان کی وارث تمہاری نسل ہے۔ اگر ایک بیٹا گردن چھری کے لیے پیش کر سکتا ہے تو یہ باپ پر اعتماد ہی ہے نا۔ اپنے بیٹوں سے غیب کو کم کیجیے، ان سے شکایتوں کی بجائے ان میں قیادت کے اوصاف پیدا کیجیے، نہ کہ انہیں پیمپر کر کے ان کا تن آسان بنا دیں۔ کتنے پیار سے رب نے قرآن میں ان باپ بیٹوں کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، ان کے بنائے گھر کو اپنا گھر کہا، ہمیں یہ تک بتایا کہ وہ اس گھر کو بناتے ہوئے کیا دعائیں کیا کرتے تھے۔ بس رول ماڈل تو وہی ہے جس کے لیے قرآن پاک نے کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اور ان کے اولاد میں نبوت رکھی۔